اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو اسلام یہ ہے کہ معاشرے میں رہو، مل جل کر کے رہو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی مدینہ شریف، اور مدینہ شریف جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمایا کیا کہ یا ایھا الناس، لوگوں سنو، افشوا السلام بینکم، اسلام یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے مزاجی طور پہ مریض بن چکے تھے، یہودیت اور نصرانیت کو دیکھ دیکھ کر کے موجودہ یہودیت اور نصرانیت کے جتنی بھی غلاظت تھی ان کے ذہن میں اتنی بھر چکی تھی کہ دھارمک لوگوں سے انہیں نفرت ہو چکی تھی، معاشرہ جو ہے بالکل برائی کے ایک کگار پہ پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے اگر سلام کرو گے ایک دوسرے کو تو ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ وَتُطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، تحفے تحائف دو، جس کی وجہ سے جو آپسی رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَلُّوا بِالنِّيَامِ، اور یاد رکھو جب لوگ سو جائیں، رات کی آخری حصہ ہو جائے تو اٹھ کر کے نمازیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے سامنے رو، گر گراؤ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ کی جنت کو پانے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام، معاشرے میں رہ کر کے ایک دوسرے سے میل جل رکھ کر کے آپ اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ بھلا اتنا پیارا اسلام، اتنا پیارا اسلام آج اتنا کمزور کیوں ہے؟ اتنی پیاری شریعت آج اتنی مجبور کیوں ہے؟ پورے ملک میں شریعت نافذ نہیں ہو سکتی ہے، پورے اسٹیٹ میں شریعت نافذ نہیں ہو سکتی ہے، محلے میں شریعت نافذ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا شریعت کو آپ اپنے دل میں بھی نافذ نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ پہ بھی نافذ نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر والوں پہ بھی نافذ نہیں کر سکتے؟ آپ جیسا سوچیں گے ویسے ہی آپ کے دل بنیں گے۔ اگر آپ اپنے دل کو اسلامی سوسائٹی میں ڈھالیں گے تو دل مومن بن جائے گا، آپ اپنے دل کو فسق و فجور میں لے جائیں گے، رنگینیاں دکھائیں گے تو آپ کا دل فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ تو آج کیوں اتنی پریشانیاں آئی ہیں؟ چند نکات سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اسلامی تعلیمات سے، صحیح العقیدہ سے، صحیح تعلیم سے خود کو دستبردار کر لیے، الگ کر لیے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات سے بہت دور کر لیے۔ میں صحیح تعلیمات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تعلیمات کے نام پہ آج تجارت کیے جاتے ہیں، تعلیمات کے نام پہ آج دھوکے میں ڈالے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اسی دھوکے کے شکار ہیں۔ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تو وجہ تسمیہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح اسلامی تعلیم آج تک حاصل ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے ہر سال 30 پارے ہمارے سامنے پڑھ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں، ساری دنیا کی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، 1000 2000 10,000 50,000 لگا کر کے ہم نے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی خوب زیادہ بایولوجی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی کتابیں ہم نے سب کچھ پڑھائی ہے، لیکن قرآن جو ہے 500 1000 روپے دے کر کے ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اور جب تک کہ ہم اپنی اصلاح اس طریقے سے نہیں کریں گے تو جتنے بھی ملاؤں کی کتابیں پڑھ لیجئے، مولاناؤں کی کتابیں پڑھ لیجئے، ائموں کی کتابیں پڑھ لیجئے، آپ کے دل کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتا؟ تو تمام چیزوں کی وجہ جو تسمیہ ہے، وہ تسمیہ کیا ہے؟
صحیح اسلامی تعلیمات سے دوری. صحیح اسلامی تعلیمات ہمارے بچوں میں آئے، صحیح اسلامی تعلیمات ہم خود سیکھیں. دیکھیے 10 دن بھی نہ لگے اور آپ کے دل بدل جائے. وہ صحابہ کوئی آسمان سے بارش میں نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارے اور آپ کی طرح ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی اونٹ چرایا کرتے تھے، تو کوئی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کوئی کچھ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ کیسے بدل دیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھا، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر اپنا عمل جو ہے شروع کیا، عمل پیرا ہو گئے. تو یہاں تک کہ اتنی تکالیف دیے گئے، اتنے ستائے گئے، اتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن صحابہ جو اسلام سے نہیں پھرے. تو ایسے اس اصحاب کے بارے میں کیا آیا؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ صحابہ ہے کہ اگر ان کے جیسے تم ایمان لاؤ گے، ان کے جیسے اعمال و اخلاق بناؤ گے، تو پھر اللہ تم سے بھی راضی ہے. یہ غور کیجئے. تو سب سے پہلی غلطی ہم نے کیا کی ہے؟ ہم نے جو ہے آج کے ماڈرن دور کو فالو کیا ہے. ماڈرن دور کو، جس طریقے سے دنیا ہمیں جدھر گھما رہی ہے ہم ادھر ہی گھومتے جا رہے ہیں. ترقی کے نام پہ جو ہے ہمارے بچوں کو جدھر لے جایا جا رہا ادھر ہی ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ بھاوناؤں کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، بھاوناؤں کی زندگی سے باہر نکلیے، سیف زون سے باہر نکلیے، اور آئیے قرآن کریم کے مقدس تعلیمات کی طرف، آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کی طرف، آئیے صحابہ کے طریقوں کی طرف. آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے کہیں بھی، کبھی بھی اور کسی بھی جگہ کے کسی بھی شخص کو یہ منع نہیں کیا ہے کہ تم فلاں اسکول اور کالجز میں مت جاؤ، تم فلاں جگہ مت جاؤ، فلاں جگہ مت جاؤ. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو آزادی کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. قرآن ہی ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا سمویدھان ہے جو آپ کو اتھارٹی دیتا ہے، پاور دیتا ہے کہ تم ہر جگہ جاؤ. لیکن سنو، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس اسٹیٹ میں رہو، جس گلی میں رہو، جہاں بھی رہو، جس بازار میں رہو، اکیلے میں رہو، مجمع میں رہو، اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، اتق اللہ، اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں سمائے رکھنا. حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو. تو اسلام نے اتنی آزادی دی ہے، مت پوچھئے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. اسلام نے آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے جوڑا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ آپ سے کتنا قریب ہے، آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کا رب کتنا قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن قربت میں اپنے بندے سے کتنا قریب ہے؟ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. غور کیجئے. جبکہ دوسرے مذاہب کا آپ دورہ کیجئے، اب ہندو مت کو پڑھیے، جو جب وہ لوگ پوجا کرتے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے. جب آنکھیں بند کرتے تو ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہے تو ہمارے جو بھگوان ہیں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. بتائیے. لیکن اسلام نے ایسا کچھ طریقہ نہیں بتایا. آپ سجدے میں جائیے، آپ کو آپ کا رب مل جائے گا. سجدہ ریز ہوئیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے نفلی نمازیں پڑھا کرو، اور نفلی نمازوں میں اللہ سے خوب دعائیں کیا کرو، خوب دعائیں کیا کرو، کیونکہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو تمہارا رب تم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کے ماڈرن دور کو ہم فالو کر رہے ہیں. آج جو بھی یوٹیوب پہ آئے، فیس بک پہ آئے، واٹس ایپ پہ آئے، فوراً ہی ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو شیئر وغیرہ وغیرہ، لائک کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھاوناؤں کی زندگی سے باہر نکلیے، ریالٹی کی طرف آئیے، حقیقت کی طرف آئیے. آج دیکھیے تمام ممالک میں الگ الگ فتنے میں مسلمان مبتلا ہیں. کہیں ڈاکٹر کا فتنہ، کہیں انجینئر کا فتنہ، کہیں ایڈوکیٹ کا فتنہ، کہیں مولاناؤں کا فتنہ، کہیں مفتیوں کا فتنہ. کتنے فتنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تمام فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. آگاہ کیا کیا
کہ لوگوں یاد رکھنا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ آگاہ ہو جاؤ، لوگوں اللہ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں اختلافات دیکھو گے۔ فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، حد سے زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ گے، کنفیوز ہو جاؤ گے، لوگ کنفیوز کر دیں گے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے یہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو سنو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ جب ایسے ماحول دیکھو، جب ایسے حالات دیکھو کہ بہت زیادہ لوگ اختلافات میں پڑتے جا رہے ہیں، تو تمہارے اوپر میری سنت، نبی نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہو جائے گی۔ یہ غور کیجئے، تو ہم لوگ جو آج فتنے کے شکار ہیں، ہم لوگ جو آج بہت زیادہ اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے دن بدن جو ہے مجبور اور مفلس ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف ستائے جا رہے ہیں، اس کا واحد راستہ ایک ہی ہے کہ آپ جو اللہ کے کلام سے جڑ جائیے، اللہ کے کلام کو خود پڑھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے 100 روپے نہیں، 500 نہیں، 1000 2000 نہیں، جتنے پیسے لگے، سونے ہو چاندی ہو، ساری چیزیں خرچ کر ڈالیے، لیکن اللہ کے دین کو۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے، اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے بھائیو، جب اللہ رب العالمین ہمیں ترقی کی راہ دکھاتا ہے تو غور کیجئے گا، آج کے معاشرے کے اوپر سب سے پہلے ہم اپنے رب کو ہی بھلا دیتے ہیں، ہمارے پاؤں زمین پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی مغروریت آ جاتی ہے، رشتہ داران کو بھلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس شعر پہ کہ تم جہاں بھی جاؤ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولنا کہ تم کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، اور جس اللہ نے وہ مقام دیا ہے اس اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کس قدر تمہیں کرنی ہے۔ میرے بھائیو، تو دین سیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب سے سیکھنا، فلاں صاحب سے نہیں سیکھنا، فلاں کی باتیں سننی ہے، فلاں کی باتیں نہیں سننی ہے، سب کی باتیں سنیے، سب کی باتیں سنیے، لیکن اسی بات کو مانیے، اسی بات پہ عمل کیجئے جو اللہ کے کلام سے ثابت ہے، جو محمد رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ میرے بھائیو، تو تعلیمات بہت ضروری ہے، اور جب تک کہ ہم تعلیمات نہیں سیکھیں گے، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کریں گے، وقت کے ساتھ ہم اب چلنا نہیں سیکھیں گے، وقت کے ساتھ آنکھیں نہیں ملائیں گے، ہماری مفلسی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نیتا محض یوں ہی باتیں کرتے آئیں گے، آج الیکشن ہو رہا ہے تو تمام نیتا آپ کے خیرخواہ بن جائیں گے، اور جب الیکشن ختم ہو جائے گا وہ ہاریں گے، جیتیں گے، اپنے گھر جائیں گے، پھر 5 سال وہ نظر نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیو، جو چیزیں آپ کے ساتھ رہنے والی ہے وہ ہے آپ کی تعلیم اور آپ کا اخلاق۔ اب بیسک تعلیمات جو ہے اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی